وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، جاؤ جا کے موج کرو، جتنی مرضی بکواس ہاتھ کر لو، میرے اللہ نے میرے سے وعدہ کر لیا محمد جب تک تو دھرتی پہ رہا میں کافروں کو بھی عذاب کو ہی نہیں دوں گا۔ جاؤ بخش دیا میری برکت سے اللہ نے تمہیں، جب تک آپ دھرتی پر ہیں ختم۔ سال بعد بھی نزدیک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اتفاق سے اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس اس وقت چاروں طرف ارد گرد شور کرنے والے لوگ کھڑے تھے، کوئی تالیاں بجا رہا تھا، کوئی آوازیں کس رہا تھا، کوئی جادوگر کہہ رہا تھا معاذ اللہ، کوئی میرا عزیز و شاعر کہہ رہا تھا۔ یہ جلدی جلدی مجمع کو چیرتا ہوا پردیسی آدمی تھا، حضور کی خدمت میں آ گیا، ہٹو بچوں کا نعرہ لگا کے کہنے لگا کون ہو اور کیا کر رہے ہو، یہ کس کے ساتھ تماشا کر رہے ہو؟ چار نے کچھ کہا، چار نے کچھ کہا، کسی نے کہہ دیا دیکھ تو صحیح کتنا خوبصورت جوان ہے جو کسی جادو کی زد کے اندر آ گیا ہے، سار ہو گیا اس کے اوپر۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا اور کہنے لگا لو میں نے تو بڑے بڑے کوئی جادو اتار دیے، اللہ غنی، اچھا ہے ذرا میں اس وقت اس سے ملاقات کرنے کے لیے آ گیا، میں ابھی اس کا جادو اتار کے رکھوں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان میں جب اس کی آواز پڑی آپ نے فرمایا تو میرا کیا جادو اتارے گا، تیرا جادو تو میں ہی اتاروں گا۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگا ذرا آپ میرے سامنے آ کے بیٹھ جائیں، میں آپ پہ کچھ پڑھ کے پھونک ماروں گا۔ آپ نے فرمایا تو بعد میں پڑھ کے سنائی ہو، پہلے جو میں تجھے سنانا چاہتا ہوں وہ سن۔ کہنے لگا ہاں ہاں کر لے جو تو سنانا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ کہنے لگا بس ذرا دوبارہ ریپیٹ کرنا، ذرا دوبارہ پڑھ کے سنانا۔ رحمت عالم نے پھر پڑھ کے سنایا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ کہنے لگا آگے بتا پھر کیا؟ یہی کہنا چاہتا ہے نا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمد رسول الله۔ یہی نا؟ او مکے والو جاؤ میرے قبیلے میں، جاؤ میری قوم میں جا کے کہہ دو میں تو اس کا جادو اتارنے آیا تھا، میں تو اس کے رنگ میں رنگا گیا، میں سردار بن کے آیا تھا، قیامت کی صبح تک میں محمد کا غلام بن گیا۔ لوگ چہرہ دیکھ کر پہچان گئے، ہم پورا قرآن ہماری زندگی کے اندر ان کا اللہ کی نبی کی سیرت ہے، ابھی تک ابھی ڈاؤٹ کے اندر ہے، پریشانی۔ اور جب تک اللہ کے نبی کو نہیں پہچانیں گے پریشانی رہے گی، اور پہچان کر اللہ کے نبی کی ذات اور بات کو نہیں مانیں گے۔ آج جتنی آپ کی میری پہچان ہے اس سے زیادہ تو مکے کے سردار حضور کو پہچانا کرتے تھے، اور آج میرے عزیزو ہم خاموش ہیں، وہ کھلم کھلا انکار کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے تیری ذات پر یقین ہے تیری بات پر کان نہیں دھریں گے۔ آج میرے عزیزو ہم بھی حضور کو ہر لحاظ سے کبھی نور مانتے ہیں، کبھی بشر مانتے ہیں، کبھی کھڑا مانتے ہیں، کبھی پڑا مانتے ہیں۔ میرے عزیزو آپ کے حسن جیسا حسن کوئی نہیں، جمال جیسا جمال کوئی نہیں، آپ کے اوصاف جیسے اوصاف کوئی نہیں۔ یہ تو میرے عزیزو نعرہ میرے عزیزو ربیع الاول کے مہینے میں بازاروں میں لگا تھا، چوکوں میں لگا تھا، چوراہوں میں لگا تھا، یہ نعرہ تو مسجدوں کے اندر لگا تھا، طرح طرح کی سیرت کانفرنس میں کیا تھا، گورنمنٹ نے بھی بڑے آب و تاب کے ساتھ پرتباق طریقے سے ولادت مصطفیٰ منائی تھی، ہر مسجد کے اندر یہ پیغام تھا۔ آج کا موضوع بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شان صحابہ ہے۔ میرے عزیزو ذات کے تو سارے اقراری ہیں لیکن بات ماننے کو تیاری کوئی نہیں۔ اپنے جرم کا اعتراف تو کر رہے ہیں، ہاں ہاں ٹھیک ہے ہمارے سے غلطی ہے، لیکن کہتے ہیں اللہ معاف کر دے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ بیٹے کو ایک مرتبہ تکلیف پہنچاؤ، دو مرتبہ تکلیف پہنچاؤ، باپ کہے گا معاف کر دیا۔ جب 4-5 مرتبہ بیٹے کو اذیتیں دیتے رہو گے تو باپ برداشت نہیں کرے گا۔ خدا کی قسم باپ بیٹے کے پیار کا رشتہ اتنا گوڑا نہیں جتنا آمنہ کے لال اور خدا کا رشتہ مضبوط ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ میرے عزیزوں بغداد کے بازار سے گزر رہے ہیں، ایک
ایک آدمی مٹھائی بنا رہا تھا اور کہنے لگا میاں مٹھائی کھاؤ گے؟ کہنے لگے فقیر کو کیا، جو جھولی میں ڈال دے، ہم تو اللہ کے نام پر لیتے ہیں، اللہ والے لوگ ہیں۔ میں میرے عزیزوں پچھلے مہینوں حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کافی دیر بغداد کے اندر حاضری دے کے آیا۔ بہت اللہ کا ولی ہے، خدا کی قسم وہاں بہت مانتے ہیں، یا تو مظلوم کو پہچاننے والا کوئی نہیں۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے مٹھائی کی 2 ڈلیاں دے دی، آپ نے بیٹھ کے کہیں خدا کا شکر کر کے آپ تھوڑا آگے کو چل دیے۔ روڈ کے کنارے کے اوپر ایک مرد عورت لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے تھے اور راستے کے اوپر پانی پڑا ہوا تھا۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کا کیچڑ کے اندر پانی چلا گیا، جب زور سے پاؤں میں جوتا پانی کے اندر لگا تو کچھ چھینٹے وہاں سے گندگی کے اٹھے، لڑکے لڑکی کے جسم کے اوپر گر گئے۔ لڑکے سے برداشت نہ ہوا، عاشق سے برداشت نہ ہوا، تیوری چڑھی، غصے میں آیا، بہلول رحمت اللہ علیہ کے آ کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا الحمدللہ، مٹھائی کھا کے رحمت ملی تب بھی اللہ کا شکر ہے، مٹھائی کھا کے رحمت ملی تب بھی تیرا شکر ہے، یا اللہ تھوڑی بہت تکلیف آ گئی مالک پتہ نہیں کون سی غلطی ہوگی تب بھی تیرا شکر ہے۔ مومن کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہر حال میں اپنے اللہ کو راضی کرے اور ہر حال میں اللہ سے راضی رہے۔ آج کاروباری حالات مندے پڑ جائیں، کون اللہ کو راضی کرتا؟ جو سب سے زیادہ متقی ہوگا سب سے زیادہ گلے کرے گا۔ گلا یہ نہیں کہ زبان سے کہ یوں کہنا ہاں بس شکر ہے، یہ جو بس ہے نا یہ اللہ کا گلا ہے۔ ٹھیک ہی یہ گلا ہے، بس جی رہے ہوں دی نگری گلا ہے۔ حالات تو میرے عزیزوں ایسے آنے چاہیے۔ مسجد نبوی کے اندر جناب حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ان کو اللہ اکبر محو استراحت میں آرام کی نیند میں اللہ اکبر انہیں بے خبر پایا اور آپ نے ان کے پاؤں کے اوپر جا کر پاؤں رکھ دیا۔ ان کی آنکھ کھلی، حضور کا چہرہ دیکھ کر مسکرانے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ میں یہ تیرے سے نہیں پوچھوں گا کپڑا ملا کہ نہیں، یہ نہیں تیرے سے پوچھوں گا کہ تو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، یہ نہیں پوچھوں گا سونے کے لیے تکیہ ملا یا بستر ملا یا نہیں ملا۔ کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ بتا تو نے صبح کس حالت میں کی؟ مسکرا کے یوں نہیں کہا جی رات روٹی نہیں کھائی تھی، مسکرا کے یوں نہیں کہا جی بچے بھوکے مر گئے، فرمایا اصبحت مؤمنا حقا، اس سے بڑا اور اللہ کا کیا شکر ہوگا، اس سے بڑی اللہ کی کیا نعمت ہوگی۔ ایمان دی سینے میں لے کے سویا تھا، اللہ نے ایمان کی حالت میں مجھے اٹھا دیا ہے، اس سے بڑی کیا نعمت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا حارثہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، اس کی کوئی دلیل بھی تو تیرے پاس ہوگی۔ فرمانے لگے عرض کرنے لگے جی رسول اللہ، دن میں مخلوق خدا کی خدمت میں لگتا ہوں، رات کو مسلح ہوتا ہے اور میں ہوتا ہوں۔ کملی والے سینہ پھاڑ کے دیکھ لے، دل کے اندر کسی کے بارے میں بھی کوئی گلا نہیں ہے، نہ خدا کا نہ خدا کی مخلوق کا گلا۔ مخلوق خدا کی خدمت، رات کو مسلح پہ کھڑے ہو کے رو کے اس خدمت کو اللہ کے دربار میں قبول فرمانا۔ اتنا کہنا تھا، حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا وحوا یا حارثہ، وحوا یا حارثہ، وحوا یا حارثہ، اے حارثہ جو حالات تو اس وقت میرے سامنے اپنی زندگی کے بتلا رہے، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو وعدہ کر رہا ہوں قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں پر میں تیرا استقبال کروں گا۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ آج دنیا کفر کے پاس پیسہ ضرور ہے لیکن ایمان کی دولت کوئی نہیں۔ کس چیز کے غریب ہیں؟ کیا قرآن ہمارے پاس دولت نہیں، اس کے ہوتے ہوئے غریب ہیں؟ کیا 5 وقت کی نماز کا سجدہ ہمارے پاس نہیں، اس کے ہوتے ہوئے غریب ہیں؟ کیا درود شریف جیسی نعمت نہیں، اس کے ہوتے ہوئے غریب ہیں؟ کیا آمنہ کا لال ہمارے پاس نہیں، ختم نبوت کی چوکی داری ہمارے پاس نہیں، صحابہ کی عزت کی چوکی داری ہمارے پاس نہیں؟ کیا مکہ ہمارے پاس نہیں، مدینہ ہمارے پاس نہیں، اسلام ہمارے پاس نہیں، دین ہمارے پاس نہیں؟ کس چیز کے غریب ہے؟ رب اکبر کی قسم غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، غریب
غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس 5 وقت کی نماز کا سجدہ نہیں ہوتا. غریب وہ ہوتا ہے جسے قرآن پاک سننے کا زندگی کے اندر کبھی موقع نہیں ملتا, پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. اللہ کی قسم ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے. وہ چاہتا کتا بلا بنا دیتا, جانور بھیڑیا بگیا بنا دیتا. جب اس نے بغیر کہے انسان بنا دیا تو ہاتھ اٹھا کر مانگنا تمہارا کام ہے. خدا کی قسم جنت الفردوس کا مالک بھی بنا دینا خدا کا کام ہے. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کے منہ پہ تھپڑ پڑا, مسکرا کے کہنے لگے مالک تیرا شکر ہے, کئی مٹھائیاں کھلواتا ہے, کئی تھپڑ پڑواتا ہے. اللہ بس اتنا کہنا تھا. جب اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے تو پیچھے سے رونے دھونے کی آواز آئی. پیچھے مڑ کے دیکھا وہ آدمی جس نے تھپڑ مارا تھا زمین پہ لوٹیاں لگا رہا ہے, دائیں بائیں کی کروٹیں بدل رہا ہے. اس کی معشوقہ اس کے قریب آئی. حضرت بہلول دانا کے آگے آ کے ہاتھ جوڑنے لگی اور کہنے لگی بہلول خدا کا واسطہ جو تو نے اسے بددعا دی وہ بددعا واپس لے لے, کہ تیری بددعا کو برداشت نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا قسم اٹھانا تو نہیں چاہیے, لیکن اگر تو یقین کرے تو قسم اٹھا کے کہوں گا مٹھائی کھا کے بھی اللہ کا شکر ادا کیا, تھپڑ کھا کے بھی اللہ کا شکر کیا. ہم فقیر لوگ ہیں, ہم تو آخرت پہ نظر رکھتے ہیں, دنیا کی تکلیف تو انسان کے ساتھ ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ. اے میرا بندہ جب میں نے تجھے دنیا کی زندگی دے دی تو حالات تو تیرے پہ آئیں گے, آزمائشیں تو تیرے پہ آئیں گی. من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. کبھی رجا کے آزماؤں گا, کبھی بھوکا پیٹ رکھ کے آزماؤں گا, کبھی اولاد نہ دے کے آزماؤں گا, کبھی دے کے آزماؤں گا, کبھی دے کے لے کے آزما لوں گا. اے میرا بندہ پیداوار کے اندر کمی کر کے آزماؤں گا, فصلوں کو اجاڑ کے آباد کے آزماؤں گا. اے میرا بندہ کبھی تیری جان سے آزماؤں گا. چاہوں گا اللہ اکبر تجھے میدان کا کھلاڑی بنا دوں گا, چاہوں گا تو تجھے آوارہ لاپ اپاج کر کے بستر پہ ڈال دوں گا, اور چاہوں گا اے میرا بندہ مال کی کمی دوں گا, مال کے اندر زیادتی دوں گا. خبردار نہ شکری نہ کرنا. لئن شکرتم لازیدنکم. بس میرے گیت ہی گانا, رب رب ہی کرنا, ہاں ہاں ہی کرنا, الحمدللہ ہی کہنا. لئن شکرتم لازیدنکم. تیرے منہ کا میٹھا بول مجھے اتنا پسند آئے گا, دنیا کے اندر راحت کے دروازے کھولوں گا, جنت کے 8 دروازے بھی تیرے لیے کھول دوں گا. اے میرا بندہ زمین کے اوپر 40-50 سال میری مرضی کے مطابق گزار, قیامت کی صبح تک زمین کے اندر لٹا کے تیری مرضی کے مطابق میں کروں گا. اے میرا بندہ اس دنیا کے مکان کو میری مرضی کے مطابق بنا دے, قبر کے مکان کو تیری مرضی کے مطابق بنا دوں گا. اے میرا بندہ اس مکان کے اندر بلب لگا, لائٹیں لگا, فریج رکھ, جو مرضی رکھ, لیکن 2 چیزوں کو اس مکان میں جگہ دینا. زینوا بیوتکم. اے میرا بندہ 2 چیزوں سے اپنے گھر کو جگمگ جگمگ بنانا, خوبصورت بنانا, مزین بنانا. اللہ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرنا اور اپنے گھر کے اندر نماز کا سجدہ کرنا. فرمایا 2 چیزوں سے گھر کو تو سجا, جنت کو میں تجھے سجا کے دکھاؤں گا, قبر کو میں سجا کے دکھاؤں گا. اللہ اکبر. اپنے گھر میں آتا ہے, بیٹا کہتا ہے ابو آ گئے, بیوی کہتی جی آیا نو, بسم اللہ صدقے تسی آ گئے. اے بندے جب اصلی گھر کے طرف آئے گا تو پھر میں اعلان کروں گا ارجعی الی ربک راغیۃ مرغیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس 4 مرلے کے مکان میں تو میری مانتا تھا, زمین آسمان سے بڑی جاگیر کے اندر آج تو سنائے گا, تیرا رب تیرے حکم کی تعمیل کرے گا. اور تھوڑی سی دوری ہے, کبھی یہ آگے کبھی ہم آگے, وہ تو ہمیشہ آگے ہی آگے ہے, لیکن ہماری نظروں میں اللہ پیچھے میں آگے ہو جاتے ہیں, کبھی اللہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. نہیں میرے ویرو, اللہ تو ہر حال میں آگے. بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کے منہ پر جب تھپڑ پڑا اور میں بی بی جا اپنا کام کر, فقیر دعا دیا کرتے ہیں بد دعا نہیں دیا کرتے. وہ کہنے لگی نہ بہلول کچھ تو نے کہا ہوگا. آسمان کی طرف دیکھا, حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے مسکرائے, کہا ہاں ہاں اب سمجھ آ گیا, تیری یاری اس کے ساتھ ہے, میری یاری اس کے ساتھ ہے. تجھے تکلیف پہنچی, تیرے یار کو غصہ آیا, تیرے یار نے مجھے مار دیا, مجھے تکلیف پہنچی, میرے یار کو غصہ آیا, میرے یار نے تیرے یار سے بدلہ لے لیا. من کان للہ کان اللہ لہ. تو اللہ کا ہو جا, اللہ تیرا ہو جائے گا.
آج دنیا کے بن گئے، کتنی محنت کی دنیا کے بننے میں، بال سارے سفید، دانت ٹوٹ گئے، آنکھیں اندر چلی گئی، 6 نمبر کا چشمہ لگ گیا، کاش کاش اللہ کا بنتا، خدا کی قسم صحت بھی برقرار رہتی، ایمان بھی برقرار رہتا۔ دنیا کے بن کے گئے، کفن ملنے کی امید کوئی نہیں، دنیا کے بن کے گئے، راحت ملنے کی امید کوئی نہیں، دنیا کے اتنے بنے، جنازے کو کندھا دینے کی امید کوئی نہیں ہے، جتنے ہیں یہ تو آپ کے میرے جیسے ہیں۔ اصل میرے عزیزو 40 مومن کسی کا جنازہ پڑھ لیں، اس کی ایمان کو اللہ قبول فرماتے ہیں، چند مومن جس کا جنازہ پڑھ لیں، اللہ اکبر، جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، اللہ فرماتا ہے سنانا تیرا کام ہے، قبول کرنا میرا کام ہے۔ اور 4000 نہ پڑھیں، 4 ہی پڑھ لیں، جس کا ایمان آسمان کی بلندیوں سے باتیں کرتا ہو، اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کہنا تیرا کام ہے، اس کی اور پڑھنے لکھنے والے کی مغفرت کر دینا خدا کا کام ہے۔